بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا اردو ترجمہ پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم پارہ نمبر 5 کا ترجمہ پیش کریں گے۔ روانی میں کوئی غلطی ہو جائے الفاظ کی تو اس کو اسی وقت تصحیح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 کا اردو ترجمہ۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر جو قید ہو کر آئیں باندیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے۔ اور وہ ان محرم عورتوں کے سوا دوسری عورتیں تم کو حلال ہیں، اور اس طرح کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود پاکیزگی قائم رکھنا ہے، نہ کہ بدی۔ تو جن عورتوں سے تم لطف اندوز ہوئے ان کا مہر جو مقرر کیا ہوا ہے دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن باندیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہیں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کی ہم جنس ہو، پھر ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر وہ نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور یہ بات کہ صبر کرو، تمہارے لیے بہتر ہے صبر کرنا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے۔ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے۔ انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اسے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پرہیز کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جو مال ماں باپ رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے لیے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر افضل بنایا ہے، اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو یہ جو نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں ان کی پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبان سے سمجھاؤ، اور نہ سمجھے تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو۔ اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو۔ پھر اگر تمہارا کہا مان لیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ بے شک اللہ بہت اونچا سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب باتوں سے خبردار ہے۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں، ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں کے پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں، اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والی، برائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اور خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں
बल्कि लोगों को दिखाने के लिए खर्च करें और ईमान ना लाएं ना रोज़े आखिर पर, और उनके साथी शैतान, उनका साथ जिसका साथी शैतान हुआ तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। और अगर लोग अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया था उस पर से खर्च करते तो इन पर क्या मुसीबत आ पड़ती कि अल्लाह उनको खूब जानता है। अल्लाह किसी की ज़रा भर भी हक तलफी नहीं करता। अगर किसी ने नेकी की होगी तो उसको कई गुनाह कर देगा और अपने हाथ से अजर अजीम बख्शेगा। भला उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से अहवाल बताने वाले को बुलाएंगे और तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों का हाल बताने को बतौर गवाह तलब करेंगे। और इस रोज़ काफिर और पैगंबर के नाफरमान आरज़ुएं करेंगे कि काश इनको धंसा कर ज़मीन बराबर कर दी जाती और वो अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। मोमिनो, जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक इन अल्फाज को जो मुँह से कहो समझने ना लगो, नमाज के पास ना जाओ और ना जुनाबत की हालत में भी नमाज के पास जाओ यहाँ तक कि गुस्ल कर लो। हाँ, अगर महालत सफ़र रास्ते में चले जा रहे हो और पानी ना मिलने के सबब गुस्ल ना कर सको तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुमने औरतों से मुकारबत की हो और तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी और मुंह और हाथों का मसा करके ये तयम्मुम कर लो। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला बख्शने वाला है। भला तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया था कि वो गुमराही को खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ते से भटक जाओ। और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ़ है और अल्लाह काफ़ी कारसाज है, अल्लाह ही काफ़ी मददगार है। और ये जो मजहूदी हैं इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किताब अल्लाह के कलमात को इनके मुकामात से हटा देते हैं और कहते हैं कि हमने सुन लिया और नहीं माना। कहते हैं सुनो ना सुनवाए जाओ, और ज़ुबान को मरोड़ कर और दीन में तान की तरह से तुमसे गुफ्तगू के वक्त राय ना कहते हैं। और अगर यूँ कहते कि हमने सुन लिया और मान लिया और सिर्फ अस्मा और राय ना की जगह अंजुरना कहते तो इनके हक़ में बेहतर होता और बात भी बहुत दुरुस्त थी। लेकिन अल्लाह ने इनके कुफ्र के सबब इन पर लानत कर रखी है तो ये कुछ थोड़े ही ईमान लाए इनमें से ईमान नहीं लाते। है किताब वालों, कबल इसके कि हम कुछ चेहरों को मिटा दें और फिर उनकी पीठ की तरफ फेर दें या उनमें से इस तरह लानत करें कि जिस तरह हफ्ते वालों पर लानत की थी हमारी नाज़िल फरमाई हुई किताब पर, जो किताब तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करती है। ईमान ले आओ और अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया समझ लो जो हो चुका। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को इसका शरीक बनाया जाए और इसके सिवा गुनाह जिसके चाहे माफ़ कर दे, और जिसने अल्लाह को शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बहतान बांधा। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाकीज़ा करता है और इन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठा तूफ़ान बांधते हैं और यही खुला गुनाह काफ़ी है। भला तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया है, बल्कि बुतों और शैतानों को मानते हैं और कुफार के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों की निस्बत सीधे रास्ते पर हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है। जिस पर अल्लाह लानत करे तो तुम उसको किसी को मददगार ना पाओगे। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, क्या उनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है? इस सूरत में तो ये लोग को तिल बराबर भी न देंगे या जो अल्लाह ने अपने फजल से दे रखा है इसका हसद करते हैं। तो तुमने ख़ानदान इब्राहीम की किताब दानाई अनायत फरमाई थी और सल्तनत अजीम भी बख्शी थी। फिर लोगों में से किसी ने तो इस किताब को माना और कोई इससे रुका रहा तो इन ना मानने वालों के लिए दोज़ख की जलती हुई आग काफ़ी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया है उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब कभी इनकी खालें गल जाएंगी तो हम इनको और खालें बदल कर देंगे ताकि हमेशा अजाब का मज़ा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे और जिनके नीचे नहरें बह रही हैं वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहाँ इनके लिए पाक बीबियाँ हैं और इनको हम घने सायों में दाखिल करेंगे। मुसलमानों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि ईमानत वालों को ईमानतें उनके हवाले कर दिया करो और जब लोगों में फ़ैसला करने लगो तो इंसाफ से फ़ैसला करो।
اور اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ مومنو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کو بھی۔ پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو ان میں سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی، جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ اللہ کے باغی کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے، ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے گریز کرتے اور رکے جاتے ہیں۔ پھر کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگتے آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور مصالحت تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کو کچھ خیال نہ کرو، انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں پر اثر کرے۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور جو لوگ ان سب سے جو اپنے حکم میں ظلم کر بیٹھے تھے، جو اپنے حق میں یہ لوگ ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے۔ پس تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کرو اپنے دل میں تنگ بھی نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایسا کرتے، اور اگر یہ نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس صورت میں ہم ان کو اپنے ہاتھ سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور ان کو سیدھا رستہ بھی دکھاتے۔ اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ مومنوں، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت ہو کر نکلا کرو یا اکٹھے کوچ کرو۔ اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو خواہ دیر لگاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا، اور اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح کہ گویا تم میں سے اسے اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم پاتا۔ اب جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم ان قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اور تم کیا ہو اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں، اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ اور جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ اللہ تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی مدت ہمیں کہیں مہلت نہ دی۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تجھ پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ مضبوط قلعوں میں رہو۔ اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اے پیغمبر تم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے۔ کہہ دو رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اے آدم زاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے، سو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی کارساز ہے۔ بھلا یہ قرآن میں خود کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سے اختلافات پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کو اگر پیغمبر اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ سو اے پیغمبر، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو۔ قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ شدید ترین جنگ کرنے والا ہے، اور سزا دینے کا لحاظ بھی بہت سخت ہے۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم بھی اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ اب کیا سبب ہے کہ مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے کرتوتوں کے سبب اوندا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ رہنے دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا۔ اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ، مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے بچ رہے ہوں تو تمہارے پاس آ جائیں تو اور بات ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں یعنی تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کرتا۔ تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو ان میں اندھے منہ گر پڑیں، اور ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں، نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو، جہاں پاؤ قتل کر دو، اور انہی لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے، اور کسی مومن کو شایان نہیں کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے مگر غلطی سے ایسا کر بیٹھے، اور جو غلطی سے بھی مومن کو مار ڈالے تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر دے، ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، مگر یہ تو وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کر دیں، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں ہو جن میں سے اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ اللہ کی طرف سے ہے، قبول توبہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ سب کو جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا
تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو۔ جو شخص تم کو سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کہ اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ سو اللہ کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، چنانچہ آئندہ تحقیق کر لیا کرو، بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں اور لڑنے سے جی چراتے ہیں، کوئی عذر نہیں رکھتے، اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور بہترین انجام کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے۔ اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخش دی، یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں، رحمت میں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز اور ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ پس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہی لوٹنے والے ہیں۔ ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں تو کوئی ان کی تدبیر کر سکتے ہو، اور نہ ہی رستہ وہ جانتے ہوں، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی رہنے کی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ستائیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو جو ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کو ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکے تو تم سے پیچھے چلے جائیں، اور دوسری جماعت میں جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر تو چاہتے ہی ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک دم وہ حملہ کر دیں، اور اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہتھیار اتار کر رکھو، مگر اپنے بچاؤ ضرور کر رکھو۔ اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم یہ نماز قائم کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پورے ادب کے ساتھ نماز پڑھو، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقرر ادا کرنا فرض ہے۔ اور ان کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم تو اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو لوگ ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ اللہ دغا باز اور گناہ گاروں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب یہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو پسند نہیں کرتا تو وہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، سو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون بحث کرے گا، کون اس کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بڑا مہربان بخشنے والا پائے گا۔ اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو اس کا وبال اسی پر ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کا الزام کسی اور کو پر ڈال دے، اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا ہے۔
اور اے نبی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تمہیں وہ باتیں سکھائیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر تو اللہ کا بڑا فضل رہا ہے۔ ان لوگوں کو بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں، اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں کی صلاح کرنے کو کہے، اور جو شخص ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے، اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم کرنے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے، اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ رستے سے دور جا پڑا۔ جو لوگ اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں، جو کچھ دیویوں کی، اور پکارتے بھی ہیں تو شیطان سرکش ہی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور وہ اللہ سے کہنے لگا میں تمہارے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کو ایک مقررہ حصہ لے لیا کروں گا، اور ان کو گمراہ کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور انہیں سمجھاتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑتے رہیں گے، تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑتے رہیں گے، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا صاف صاف گھاٹے میں رہا۔ اور ان کو وعدے دیتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں سے کوئی کسی کو فرار نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں ان کو بہشتوں میں داخل کیا جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا جو کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو لوگ نیک کام کریں گے، مرد ہو یا عورت، جب کہ وہ صاحب ایمان بھی ہوں گے، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا، اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے، جو یکسو یعنی ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کے حق تو دیتے ہو، خواہش سے روکتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں۔ اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو خود غرضی کی طرف مائل ہوتی ہی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اور تم خواہ کتنا ہی چاہو بیویوں میں ہرگز عدل نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر ہی لٹکی رہے۔ اور اگر آپس میں مصالحت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کشائش والا، حکمت والا ہے۔ اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے کتاب دی اللہ سبھی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اے نبی تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور تم اگر لوگ کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور پھر سن رکھو جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کارساز اور کافی ہے۔ لوگوں اب وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ لوگوں کو پیدا کر دے، دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے۔
اور جو شخص دنیا ہی کے ثواب کا طالب ہو تو اسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، پس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اور اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنو، اللہ پر اور اس کے رسول پر جو کتاب اس نے اپنے اس پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی تھیں سب پر ایمان رکھو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں روز قیامت سے کفر کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ بخشے گا اور نہ انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور وہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ سو عزت تو سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ نے تمام مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ نازل فرمایا ہے کہ تم کہیں سنو اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہو اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہو تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے شمار ہوگے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں؟ اب تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ ان کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر دوسرے لوگوں کو دکھانے اور ان کو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، ڈاما ڈول ہو رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم ان کے لیے کچھ بھی رستہ نہ پاؤ گے۔ اے اہل ایمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اپنے اوپر اللہ کا صریحاً الزام لو؟ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کے کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کر لیا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا، خاص اللہ کے حکم بردار ہو گئے تو اے مومنوں کے ساتھ رہو، اللہ ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دینے والا ہے۔ اور تم لوگ اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر شناس ہے، دانا ہے۔ پارہ نمبر 5 کا اردو ترجمہ اختتام کو پہنچا ہے اور اس کو آپ ذرا سن کے تو اپنے خیالات سے نوازیے گا اور لنک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، یہ تو بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔